السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال ہیں؟ امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنے سبق نمبر 6 کی بقیہ پڑھائی کریں گے۔ پہلے ہم نے پیج نمبر 30 اور 31 کی پچھلے درس میں ہم نے پڑھائی کر لی تھی۔ آج ہم اس کی بقیہ پڑھائی کریں گے اور اس کہانی کا جو ہے مفہوم یا سبق کیا ملتا ہے ہمیں اس کہانی سے، وہ ہم پڑھیں گے۔ تو چلیں آپ پڑھائی شروع کرتے ہیں اپنی۔ اس پر حسن کے ابو نے پوچھا، لیکن ہم یہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ آخر ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ چچا جان نے ان سب کی طرف مسکراہٹ بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، بھائی جان، بات تو سیدھی اور صاف ہے کہ ہمیں خود ہی اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے۔ دنیا میں ہمیشہ وہی ممالک ترقی کرتے ہیں جن کے باشندے یعنی وہاں پر رہنے والے لوگ امداد باہمی کے ذریعے سے اپنے کاموں کو سنوارتے ہیں۔ ہم جب بیرون ملک جا کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں کی ترقی میں اداروں اور حکومتوں سے زیادہ خود عوام کا ہاتھ ہے۔ اگر ہم تمام اہل محلہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اپنے علاقے کو سنوارنے کے لیے ہر مہینے کچھ رقم ڈالیں تو یہ گلیاں اور نالیاں بھی تعمیر ہو جائیں گی، ہمیں اس کیچڑ سے نجات بھی ملے گا اور وقت پڑنے پر ہم کسی ضرورت مند کی مدد بھی کر سکیں گے۔ تو چچا جان نے کیا مشورہ دیا کہ ہم جب کسی باہر کے ملک میں جاتے ہیں تو ان کے وہاں کی جو ترقی کی وجہ ہے وہ کیا ہے کہ وہاں کے حکومت اور اداروں کے لوگ نہیں آتے وہاں پر کام کرنے کے لیے، خود وہاں کے جو علاقے کے لوگ ہوتے ہیں وہ خود ہی اپنی استطاعت اپنے جتنی ان کی حیثیت ہوتی ہے اس کے حساب سے وہ پیسے جمع کر کے جو ہے اپنے محلے اور علاقے کے جو کام خراب ہوتے ہیں، جو گندگی یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو وہ مرمت وغیرہ کا کام خود ہی کرواتے ہیں، حکومتی ادارہ کے کام نہیں آتے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم بھی اسی طرح سے اپنے علاقے کے لیے جو ہے پیسے جمع کریں پورے محلے سے، جتنی ان کی حیثیت ہو وہ دے سکیں جتنے لوگ تو ہم بھی اپنے علاقے اور محلے کو سنوار سکتے ہیں، گلیاں اور نالیاں بھی تعمیر ہو جائیں گی، کیچڑ سے نجات بھی مل جائے گی ہمیں، اور وقت پڑنے پر اس میں سے کچھ پیسے اگر بچتے ہیں ہر مہینے کے اگر ہم کریں تو جو ہے ہمارے پاس کبھی ضرورت نہیں ہوتی بھئی صفائی نہیں کروانی، ہمیں کیچڑ نہیں ہے یا کچرا نہیں ہے تو وہ پیسوں سے ہم کسی ضرورت مند کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ چچا جان کی تعمیری گفتگو، تعمیری مطلب جس چیز پر کام کیا جا سکے، وہ تعمیری گفتگو سے تمام لوگوں نے اتفاق کیا، متفق ہوئے، اس بات کو جو ہے سنا اور امداد باہمی کے ذریعے سے محلے کی بہتری کے لیے کام کرنے کا عزم کیا یعنی ارادہ کیا۔ اگلے دن حسن کے ابو نے تمام محلے والوں سے پیسے اکٹھے کیے اور گلی کی تعمیر و مرمت کے لیے کا کام شروع کروایا۔ محلے کے سب مردوں اور بچوں نے اس کام میں مزدوروں کی مدد کی اور پھر چند ہفتوں کی کوشش کے بعد محلے کی حالت سنور گئی۔ بچے ہوئے پیسوں سے اہل علاقہ کی صحت اور فوری طبی امداد کے لیے ایک ڈسپنسری بھی قائم ہو گئی۔ تو بچوں کیا کام ہوا؟ انہوں نے اپنے محلے کی جو ہے علاقے کی جو ہے حالت کچھ ہی وقت میں چند ہفتوں میں جو ہے سنوار لی اور اپنے محلے کو صاف ستھرا کر لیا، گلی کی تعمیر مرمت کروائی اور سب نے جو ہے مل کر اس میں حصہ لیا، اور جو پیسے بچ گئے تھے اس سے انہوں نے ایک چھوٹی سی ڈسپنسری یعنی ایک میڈیکل اسٹور یا آپ کہیں چھوٹا سا کلینک جیسا کھول دیا، جس میں علاقے کے لوگوں کے لیے طبی امداد فوری طور پہ صحت کے لیے کوئی بھی بیمار ہوتا ہے تو ان کو وہاں پر دیکھنے کے لیے ڈاکٹر یا کوئی بھی مل جائے دوا وغیرہ ان کو۔ تو آئے مزید جانیں، ترکی ایک مسلم ملک ہے جس کا دارالحکومت انقرہ ہے۔ اس کی سرحدیں 8 ممالک سے ملتی ہیں۔ سرحدیں مطلب جو کسی بھی ملک کا ایسے نقشہ بنا ہوتا ہے تو سائڈیں جو مل رہی ہوتی ہیں تو وہ ترکی کی جو سرحدیں ہیں وہ 8 ممالک سے ملتی ہیں۔ یہ آپ کے لیے جنرل نالج کی بات ہے اور یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو بچوں اسی کے ساتھ آج کا جو ہمارا درس ہے وہ مکمل ہوا اور ہمارے سبق کی پڑھائی بھی مکمل ہوئی۔ سبق نمبر 6 احساس ذمہ داری، یہ آپ نے دوبارہ سے پڑھنا ہے اور اس کو دوبارہ سے سمجھنا ہے۔ آگے کے درس میں ہم نے اس کی مشق کرنی ہے تاکہ
آپ کو سوالات کے جوابات کرنے میں آسانی ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔